السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آئے ہیں کھوئی رٹا۔ ہمارے ایک کولیگ تھے، ان کی والدہ وفات پا گئی تھیں، تو آج دوستوں کے ساتھ ادھر کھوئی رٹا آیا ہوں۔ ندی سہانا جگہ کا نام ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اور ماشاءاللہ جگہیں بہت پیاری تھیں، مگر روڈ جو ہے کھوئی رٹے والی سائڈ کی بہت زیادہ خراب تھی، اور چکسواری سے کھوئی رٹے تک ہمیں تقریباً 3-3.25 گھنٹے لگے تھے۔ باقی روڈ ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، کوٹلی تک اور سے آگے تک، مگر جب کھوئی رٹا روڈ پہ ہم انٹر ہوئے، پھلنی وغیرہ جگہ تھیں، اور بھی 2-3 جگہیں تھیں درمیان میں، تو ان کی روڈ جو ہے بہت زیادہ خراب تھی۔ اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ روڈ کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اور اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھیں۔ اور کچھ اشعار: میری زندگی میری خوشی، میری زندگی میری خوشی، میری چاہت ہے میری ماں، میری محبت میرا عشق، میری دیوانگی ہے میری ماں، میرے دکھوں میں ہوتی ہے جس کی آنکھیں اشک بار، میرے دکھوں میں ہوتی ہیں جس کی آنکھیں اشک بار، میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں، میری خوشیوں کی میرے دکھ سکھ کی ساتھی، میری خوشیوں کی میرے دکھ سکھ کی ساتھی، وہ پیاری سی ہستی ہے میری ماں، وہ پیاری سی ہستی ہے میری ماں۔ اور جن کی مائیں دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، اللہ پاک سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما کر جنت میں جگہ عطا فرمائیں، آمین۔ اور جب ہم پہنچے ادھر کھوئی رٹا ندی سہانا کے قریب، تو پتہ چلا کہ بالکل اس کے پہاڑی کے دوسری طرف قریب ہی LOC ہے۔ تو ماشاءاللہ جگہ بہت پیاری ہے، مگر اسی لحاظ سے تھوڑی ڈینجرس بھی ہے، اور ماشاءاللہ لوگوں نے گھر کافی اچھے بنائے ہوئے ہیں، بس یہ روڈ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، باقی جگہ گھومنے کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے۔ پھر ہم کولیگ کے گھر پہنچائے، اور ان کا گھر جو ہے مین روڈ سے تھوڑا سا دور تھا، اوپر پہاڑی کی طرف، تو پھر پیدل چل کے جانا پڑا۔ اور یہ دیکھیں پہاڑی کو کس طریقے سے کاٹ کے یا پھر کس طریقے سے انہوں نے یہ سٹیپ بنائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی شان۔ ان کے گھر تقریباً ہم آدھا گھنٹہ بیٹھے، اور پھر وہاں سے واپس جو ہے گھر کی طرف چل دیے۔ اور پھر ہم پھلنی کے مقام پر تھوڑی دیر رکے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو تھا۔ پھر وہاں پہ رک کے کچھ جو ہے تصویریں بنائی ہم لوگوں نے، اور ساتھ ایک چھوٹی سی کس ٹائپ نہر سمجھ لیں بہہ رہی تھی، اور اس کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری تھی۔
اور پھر نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، تو پھر مسجد میں قیام کیا، تھوڑی دیر نماز ادا کی، اور ماشاءاللہ مسجد بہت پیاری تھی، بالکل پرامن سا ماحول۔ پھر نماز ادا کر کے وہاں سے چل دیے۔ اور پھر کھوئیرٹا بازار کے قریب جو ہے ہم لوگ رکے، وہاں پہ کوٹ وغیرہ چیک کیے اور کھانے کے لیے تھوڑا سا سامان لیا، اور پھر اپنا سفر کا آغاز کیا۔ اور پھر جب بازار سے نکلے تو نماز عصر کی اذانیں ہو رہی تھی، تو پھر قریب جو مسجد سفر کے دوران آئی، ہم لوگ وہاں پہنچے اور نماز عصر ادا کی۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے سنا تھا کہ کوٹلی آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ مساجد ہیں، تو آج بالکل ویسے ہی پایا۔ ہر 5-10 منٹ کے سفر کے بعد جو ہے مسجد موجود تھی، اور ماشاءاللہ مسجد بھی بہت ہی پیاری، صفائی کا خیال رکھا ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ جو ہے رحم و کرم فرمائے اسی طرح، اور جس طریقے سے مساجد ہیں اسی طریقے سے اللہ مقتدیوں جو نمازی ہیں ان کو نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر تقریباً ہم 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ضلع کوٹلی میں پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ کوٹلی کا بازار بہت ہی اچھا تھا، اور پھر ہم جو ہے یہاں پہ گلہار شریف والوں کی مسجد ہے، بڑی درسگاہ ہے، تو وہاں پہ نماز مغرب کے لیے رکے۔ مغرب کی اذانیں نہیں تھی ہوئی، بس ہونے کے قریب ہی تھیں، تو ہم کچھ ٹائم پہلے ہی ادھر پہنچ آئے۔ اور ماشاءاللہ ان کی درسگاہ ہے، یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے۔
اور پھر ہم نار کے مقام پہ رکے. ماشاءاللہ یہاں پہ فش ملتی ہے بہت ہی مناسب قیمت پہ، اور ماشاءاللہ ذائقہ بھی اس کا بہت ہی لاجواب ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ تازہ مچھلی ہوتی ہے. اور پھر تقریباً 8 بجے تک ہم گھر پہنچ جائے تھے، اور امید ہے آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.